بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، انسان جو گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں اور اس کی دعوت پر اور اس کے وسوسے سے عام طور سے انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو یہ طاقت بھی دی ہے، اور شیطان اسی مشن پر آسمان سے نیچے آیا۔ جب اس سے کہا گیا کہ تم نیچے اترو تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دو چیزیں مانگی۔ ایک، قیامت کے قائم ہونے تک کی زندگی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی، اور دوسری چیز مانگی کہ میں تیرے بندوں کو بہکا سکوں، یہ طاقت و قوت مجھے دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی دے دی۔ لہذا وہ اسی مشن پر دنیا میں آیا ہے اور اللہ سے چیلنج کر کے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کیا، میں تیرے بندوں کو بہت بہکاؤں گا، بہت بڑی تعداد تیرے بندوں کی جہنم میں پہنچاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس سے کہا ٹھیک ہے، جتنا تمہیں کرنا ہے کر لو، اور جتنا بہکانا ہے بہکا لو۔ ایک مرتبہ بندہ اگر مجھے پکار لے توبہ کے لیے، استغفار کے لیے، تو تمہاری جتنی محنت اس بندے کے پیچھے ہوگی، 60 سال 70 سال کی، وہ ایک مرتبہ مجھے پکارنے پر وہ تمہاری ساری محنت بیکار، میں اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی گفتگو ہوئی، دنیا میں بھیجا گیا۔ جو آیت میں نے پڑھی وہ سورہ انفال کی 48 نمبر کی آیت ہے، 40 پر 8 کی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص واقعے کا ذکر کیا ہے، لیکن اس آیت کا مطلب عام۔ خاص واقعہ کیا ہے؟ اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر، اور آج جو قرآن کا حصہ پڑھا گیا اس میں زیادہ تر بدر کا واقعہ ذکر کیا گیا، بدر کے احوال کو ذکر کیا گیا۔ جب مکے کے لوگ مکے کے غیر جب مشورہ کر رہے تھے، میں جب غیر کہوں گا تو وہ غیر مومن ہوں گے، میں جان بوجھ کر وہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا۔ مکے کے غیر لوگ مشورہ کر رہے تھے بدر میں نکلنے کا، اور ان کی ہمتیں پست تھیں، وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مدینے میں مسلمان کم ہیں، انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مسلمانوں کے پاس ہتھیارات نہیں ہیں، پھر بھی ان کے حوصلے پست تھے، ہمتیں نہیں تھیں، وہ مشورے کر رہے تھے کریں جائیں نہ جائیں۔ ایسے موقع پر شیطان جو ہے بوڑھے کی شکل میں وہاں پہنچا۔ شیطان وہاں پہنچا، فزیکل پہنچا، یعنی وہ انسان کی شکل دھار کر کے وہاں پہنچا۔ وہ اجنبی تھا لیکن بوڑھا تھا، لوگوں نے دیکھا کوئی بوڑھا آیا ہے، اس کو بلا لیا مشورے میں۔ تو اس نے مشورے میں رائے دی اور ان کو خوب حوصلہ دیا، اور ان کی ہمتیں بڑھائی، حوصلہ دیا۔ اور اس نے مشورے میں کیا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو نقل کر دیا۔ اس نے مشورے میں کہا لا غالب لکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، بڑھو تم آگے، کامیابی تمہارا مقدر ہے، تم ہار کبھی نہیں سکتے۔ اور دوسری بات کہی انی جار لکم، میں تو تمہارا حمایتی ہوں، تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارا حوصلہ بڑھاتا رہوں۔ فلما تراءت الفئتان، جب دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں،
نکس علی عقبیہ، تو اس نے دیکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کھلے طور پر آسمان سے نازل ہوئی ہے، وہ اس ابلیس کو نظر آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بدر کے میدان میں آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا، پہلے 3000 پھر 5000، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عدد بھی قرآن مجید میں اللہ نے نازل کیا۔ اس نے دیکھ لیا کہ اللہ کی کھلی مدد ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہ الٹے پاؤں واپس لوٹنے لگا، اور لوٹتے لوٹتے اس نے کہا وقال انی بریء منکم، میں تمہارے سے بری، تمہارے اس جنگ میں، اس لڑائی میں تم جو آگے بڑھے ہو نبی وقت کے مقابلے میں تمہارے سے بری ہوں، یہ تمہارا عمل۔ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، نہیں ہوں میں تمہارے ساتھ، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں میدان میں جو تمہیں نظر نہیں آتی، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، اور میں اس لیے اللہ سے ڈرتا ہوں کہ وہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے، بڑی سخت پکڑ ہے اس کی۔ یہ تو بدر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے واقعے کو ذکر کیا، لیکن دنیا کا ہر گناہ انسان سے شیطان کرواتا، اس کو سجا سوار کر گناہ پیش کرتا ہے، کبھی چوری کے گناہ کی طرف لے آتا ہے، اس کو بتاتا ہے یہاں سے اٹھا لے گا تو اتنے پیسے ملیں گے، تیرا یہ کام بنے گا، یہ کام بنے گا، اور کسی کو کچھ نہیں معلوم ہوگا، اٹھا لے، وہ چوری کر لیتا ہے، کبھی زنا کروا دیتا ہے، کبھی غیبت کروا دیتا ہے، کبھی ڈاکہ ڈلوا دیتا ہے، کبھی کسی کی پگڑیاں اچھال دیتا ہے، کبھی آپس میں لڑائی کروا دیتا ہے، یہ سارے کام شیطان کرواتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی خصوصیات میں ذکر کیا، ایک خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس لیے گناہ کم ہوتے ہیں رمضان میں، لیکن ہوتے ہیں تو جو گناہ ہوتے ہیں وہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ جب شیاطین قید کر دیے گئے تو گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو اس کے دو مطلب ذکر کیے گئے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، مطلق نہیں بلکہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے، بہت زیادہ شریر قسم کے شیاطین ہیں ان کو قید کیا جاتا ہے۔ وہ چھوٹی موٹی شرارت کرنے والے شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا، وہ زمین پر رہتے، یہ چھوٹے موٹے گناہ جو نظر آتے ہیں وہ چھوٹے موٹے شیاطین کا کام۔ ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہاں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، پھر بھی گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ غیر رمضان میں آدمی گناہ کرتے کرتے شیطان کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ شیطان قید ہونے کے باوجود اس کے مشن پر یہ خود عمل کرنے لگتا ہے۔ وہ غیر رمضان میں شیطان کا قرب، اس کے قربت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اب اس کا موجود رہ کر کے بہکانا کوئی ضروری نہیں، وہ ہزاروں میل دور سمندر کی تہوں میں ہونے کے باوجود یہ گناہ کرتا ہے۔ تو انسان عام طور سے جو گناہ کرتا ہے وہ شیاطین کے بہکانے سے، اور شیاطین گناہ کی طرف کیسے بلاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ گناہ کو سجاتا ہے، یہی اللہ اسی آیت میں فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، زینہ جو ہے وہ زینت سے بنا کہ انسان گناہ کو سجاتا ہے، جیسے نئی دکان کھل رہی ہے تو دکان کو لوگ سجاتے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ لائٹ کرتے ہیں، پھول لگاتے ہیں،
اور کیا کیا سب کرتے ہیں، نئی دکان کو سجاتے ہیں، نئے مکان کو سجاتے ہیں، نیا دلہا سجتا ہے، نئی دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان عمل کو یوں سجاتا ہے، سجا کے پیش کرتا ہے، وہ گناہ کو سجی ہوئی دلہن کی طرح دیکھتا ہے، لپکتا ہے گناہ کی طرف۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان پکڑ کے لاتا ہے، گناہ میں لگا دیتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور پیچھے ہٹ کے اللہ سے کہتا ہے میں بری ہوں، میں نے گناہ نہیں کروایا، میں نے تو صرف اس سے کہا بھی یہ کر لے، اس نے کر لیا۔ آپ نے تو عقل دی تھی نا اس کو، آپ نے اس کو عقل دی تھی، آپ نے اس کو کتاب دی تھی، آپ نے اس کے پاس نبی کو بھیجا تھا، کتاب کے سمجھانے والے موجود تھے، میری دعوت پر کیوں آیا ہے؟ میں نے تو صرف اس کو بلایا۔ ایک جگہ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے 28ویں پارے میں رکوع نمبر 5 میں فرماتے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ کمثل الشیطان، شیطان کی مثال چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ بھئی یہ کام کر لے، یہ کفر والا کام کر لے، اور جب بندہ وہ کفر والا کام کر لیتا ہے فوراً کہتا ہے انی بریء منک، بھئی تمہارے اس کام میں میری کوئی ذمہ داری نہیں، میں تو بری ہوں۔ دیکھیے شیطان کو اللہ کا کتنا ڈر ہے، وہ آسمانوں پر رہا ہے، اس نے دیکھا ہے، اس کو ڈر ہے، وہ دشمنی میں، انسان کی دشمنی میں وہ کر رہا ہے، لیکن بار بار وہ ذکر کرتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور اس کا یہ اللہ سے ڈرنے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہم لوگ شیطان سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا ڈر ہی نہیں، ہم نے ایک مرتبہ بھی اقرار نہیں کیا کہ اللہ کا ڈر ہے، اور شیطان ہزاروں مرتبہ اقرار کر رہا ہے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ یقیناً میں نے تمہیں دعوت دی، گناہ کی، لیکن میں بری ہوں، تم نے کیا۔ ایک جگہ اور ہے قرآن مجید کے 13ویں پارے میں ایک جگہ اللہ نے ذکر کیا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم۔ عجیب و غریب آیت ہے، میں اس آیت کو کل سمجھاؤں گا، سمجھنے والی آیت ہے کہ شیطان کو اللہ حشر کے میدان میں پوچھیں گے کہ بھائی تو نے میرے بندوں کو بہت گمراہ کیا، تو نے بہت گناہ کروائے میرے بندوں سے، اللہ اس سے بھی پوچھیں گے۔ شیطان کو وہاں حشر کے میدان میں کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، تو شیطان ایسا صاف جواب دے کے بچ کے نکلے گا کہ انسان تکتا رہ جائے گا، چٹکیوں میں جواب دے کے ہٹ جائے گا۔ اب وہی جواب اس کا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جو میں کل ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان سے زیادہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی اس کا ڈر پیدا فرمائے، اور اس کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ آج 7 روزے ہو گئے اور تراویح 8 ہو گئی، اور قرآن مجید کے 10 پارے مکمل ہو گئے۔ 7 روزے، 8 تراویح اور 10 پارے مکمل ہو گئے۔ کل چہارشنبہ ہے، کل کو 9ویں تراویح شروع کی جائے گی انشاءاللہ، اور اس کے بعد والے 4 شنبے کو 20 پارے ہو گئے۔ یہ دن پکڑے نہیں جا سکتے۔ میں نے شاید جمعے میں کہا تھا زمانہ کسی کے لیے رکتا نہیں ہے، زمانہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔
ہم گزشتہ منگل کو قرآن پڑھنا شروع کیے تھے، اب آج منگل آیا تو 10 پارے مکمل ہو گئے۔ قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک حصہ ہم نے پڑھ لیا، 2 حصے اور رہ گئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے قرآن مکمل ہونے کے قریب ہوتا ہے، جن کو اس سعادت سے اللہ محروم کرنا چاہتے ہیں ان کو دھیرے دھیرے باہر نکالتا ہے۔ نکلو باہر، تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہارے نامہ اعمال میں نماز کی حالت میں پورا قرآن سننا لکھا جائے، تم اس قابل نہیں ہو، نکلو باہر۔ تو چھٹائی شروع ہو جاتی ہے، وہ ہو چکی ہے، چھٹائی شروع ہو چکی ہے، اس لیے اللہ سے مانگو وہ چھٹنے والی قوم میں ہمارا شمار نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آخر رات تک تراویح پڑھنا ہم سب کے لیے مقدر فرمائے۔ کل مرض بہت بڑھ رہا ہے، کل ان لوگوں کی میٹنگ تھی لیکن فیصلہ نہیں ہو سکا۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ 8 بجے سے لاک ڈاؤن وہ کرفیو کیا جائے اور 7 بجے تک کیا جائے صبح میں، تو ادھر تراویح چلی جائے گی، ادھر فجر بھی چلی جائے گی۔ یہ ان کا مطالبہ کل کو تھا، لیکن ہمارے جو قائد ہیں، مسلم لیڈران ہیں، وہ ڈٹے رہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم مساجد میں پوری پابندی کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، ہم کوئی خلاف ورزی نہیں کر رہے، اس لیے یہ ٹائم ہمیں دیا جائے۔ تو کل کو فیصلہ نہیں ہو سکا، آج 4 بجے پھر میٹنگ تھی، گورنر کے پاس تھی آج والی میٹنگ، اور 7:30 تک وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تھے کچھ لوگ، بلکہ آج تو مطالبہ لاک ڈاؤن کا ہو گیا۔ میں اس میٹنگ کی بات کر رہا ہوں، اور وہی چلتا رہا، اور 7:30 تک مجھے کوئی صحیح خبر نہیں مل سکی۔ ممکن ہے کہ اب جانے کے بعد ملے۔ بہرحال دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نمازوں کو کم از کم پڑھنے کا موقع، تراویح کو پڑھنے کا موقع ہم سب کے حق میں باقی رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے چین و امن کے ساتھ گزرنے کے فیصلے کریں۔ پتہ نہیں صورتحال کیا ہے۔ دوسری گزارش مجھے آپ سے یہ کرنی ہے، میں نے جمعہ میں بھی ذکر کیا تھا، مدارس ہے نا، یہ اسلام کے قلعے، مدارس میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ اسلام کے فوجی تیار ہوتے ہیں، اسلام کی فوج تیار ہوتی ہے، مجاہد تیار ہوتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام ہوتا ہے قرآن کی آیتوں کی حفاظت کرنا، اور قرآن کے معانی و مطالب کی حفاظت کرنا، قرآن کی آیتوں کو پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں کیا سمجھایا ہے وہ آنے والوں کو سمجھانا۔ یہ فوج اسلام کی، قرآن کی حفاظت کرنے والے فوجی یہ مدارس میں تیار ہوتے ہیں۔ اب 1 سال جو مدارس بند رہے، پتہ ہے آپ کو کتنا بڑا نقصان ہوا؟ پورے ملک میں ہزاروں حافظ ہوا کرتے تھے، وہ 1 سال کے لیے وہ ساری تعداد رک گئی۔ ہزاروں عالم بنا کرتے تھے، وہ تعداد رک گئی۔ 2-4 سال یہ سلسلہ رہے، اللہ نہ کرے تو پھر بہت مشکلات کھڑی ہو جائے۔ اور یہ مدارس چلتے کیسے ہیں؟ وہ آپ حضرات کے تعاون سے چلتے ہیں۔ حکومت ہمیں بہت بولتی ہے کہ یہ لے لو، ہم یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے، آپ کا کتنا خرچ ہے ہم دے دیں گے۔ ہم بولتے ہیں ضرورت نہیں ہے، آپ کے 1 پیسے کی ضرورت نہیں، آپ کے پیسے جو ہے اپنی حکومت کے کاموں میں خرچ کرو، ہمارے مدارس مسلمان چلائیں گے۔ یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ ان کا پیسہ لیں گے، کل کو وہ جو بولیں گے وہ ماننا پڑے گا، اس لیے نہ ان کے پیسوں کی ضرورت، نہ ان کی بات ماننے ہم تیار، ہم تو وہ کہیں گے جو قرآن و حدیث کہتا ہے۔ لہذا مدارس جو چلتے ہیں وہ آپ حضرات کے تعاون سے چلتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ یہ مدارس کے لیے بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ رمضان یہاں مسلمان بہت اہتمام سے زکوٰۃ نکالتے ہیں اور مدارس میں پہنچاتے ہیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی بڑی بڑی رقمیں وہ مدارس کو پہنچاتے ہیں، اور یہ مدارس سال بھر چلتے ہیں۔
اور آپ کو جو ہے حفاظ دیتے ہیں، آپ کو علماء دیتے ہیں، آپ کو ائمہ خطبہ تیار کر کے دیتے ہیں۔ یہ کام مدارس کا، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے بسم اللہ مسجد میں بھی مدرسہ چلتا ہے تعلیم القرآن، اور 150 پر 7 اب تک حافظ ہو چکے ہیں، وہ لسٹ باہر لگی۔ تو یہ آپ حضرات کے تعاون سے یہ کام ہو سکا ہے، آئندہ بھی یہ ہونا ہے، کرنا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی زکوٰۃ کی رقم گزشتہ سالوں کی طرح خود لا کر کے دفتر میں جمع کریں۔ 10 بجے سے 3 بجے تک میں خود دفتر میں رہتا ہوں، عصر کے بعد بھی رہتا ہوں، اور تراویح کے بعد بھی جا کر کے ابھی بیٹھتا ہوں۔ تو آپ حضرات اپنی ذمہ داری اسلام کی حفاظت کے لیے، اس کے قلعوں کی حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داری سمجھ کر زکوٰۃ کی رقم، عطیات کی رقم، دیگر رقومات لا کر کے پوری امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ جمع کریں، تاکہ یہ قلعے محفوظ رہیں اور فوج تیار ہوتی رہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، تیرے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ ایمان کو مضبوط فرما، ایمان کی مضبوطی والے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بدعات خرافات سے ہماری حفاظت فرما، رسومات اور اسراف سے ہماری حفاظت فرما، سنتوں سے محبت عطا فرما، نبی کے طریقوں میں کامیابی کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ غیروں کے طریقوں سے مکمل بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، نیک آرزوؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ اس وبائی مرض سے پوری انسانیت کی بالخصوص امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہاسپٹلوں میں ہیں انہیں مکمل صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی، اے اللہ اپنی صحت کی حفاظت کرتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مساجد کو آباد فرما، آباد رکھنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کا بوجھ بالا عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، تجارتوں میں برکتیں عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، گھروں میں سکون عطا فرما، اولاد کو نیک و صالح بنا، دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ ہماری دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔